ممانعت جس چیز کی ہے وہ قرض کے معاملات کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جیسے ابھی ہم احادیث کے حوالے سے دیکھیں گے وہ معاملات ہیں جہاں پہ آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں، چیزوں کا باہمی لین دین کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تو گویا یہ معاملات ہیں جن کا بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن جو اضافہ تجارت کی صورت میں ہوتا ہے وہ اضافہ ممنوع نہیں ہے، اس کا ہم تذکرہ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا۔ تو گویا جو تجارت میں اضافہ ہے وہ ممنوع نہیں ہے، جس اضافے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر آپ ایک قرض دیتے ہیں اور اس قرض کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ اضافہ جو ہے وہ لیتے ہیں، تو گویا ایسے معاملات جو ہیں وہ ربا کی ڈیفینیشن میں اور وہ ممنوع ہیں، لیکن وہ اضافہ جو آپ تجارت کی صورت کے اندر کرتے ہیں وہ ممنوع نہیں ہے۔ اس میں میں یہاں پہ دو اقسام کا تذکرہ کروں گا کہ ربا کی دو اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ ربا نسیہ کہلاتی ہے اور دوسری ربا الفضل کہلاتی ہے، ربا الفضل کہلاتی ہے۔ ربا نسیہ وہ ربا ہے جسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، ربا دیون بھی کہا جاتا ہے۔ ربا القرآن اس لیے کہ اس کا تذکرہ، اس کی حرمت کا حکم جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات میں جن کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا ان کے اندر فرمایا ہے۔ تو گویا یہ ایک واضح معاملہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کوئی مسلمان اس بات سے جو ہے ناواقف نہیں تھا کہ اس قسم کا معاملہ ربا کا جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، اس لیے عام طور پہ عام لوگوں کے اندر یہ گفتگو ہوتی بھی نہیں تھی کہ فلاں معاملہ ربا ہے یا نہیں ہے۔ البتہ مختلف کتابیں جو ہیں مسلمانوں کی، اور جس میں لسان العرب کی بات کریں، تفسیر قرطبی کی بات کریں یا دوسری کتابیں، یعنی علمی سطح کے اوپر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ سود کا معاملہ کسے ہم کہیں گے، ورنہ عام لوگوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر یہ بات کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ سود کسے کہا جاتا ہے، یا آج کی 14ویں صدی کے اندر آ کے شاید ہمیں ان معاملات کو بہت زیادہ جو ہے الیبوریٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ سود کسے کہیں اور کسے نہ کہیں۔ یہ جو قرض کے معاملات میں جہاں پہ آپ نے کسی شخص کو قرض دیا اور اس کے اگینسٹ آپ نے اس پہ اضافہ لیا، تو گویا ایسا معاملہ جو ہے وہ کہلائے گا، وہ معاملہ ہے جسے آپ کہیں گے ربا نسیہ، جس کے اندر آپ اضافہ لیتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ یہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، اگر یہاں پہ سامنے آگئی تو میں آپ کے کروں گا آپ کے سامنے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض لینے والا قرض کی رقم کے علاوہ اسے ایک پلیٹ کھانا ہی دے تو وہ اسے قبول نہ کرے، اور اپنی سواری پر سواری کی پیشکش کرے تو یہ بھی قبول نہ کرے الا کہ اس قسم کا لین دین ان دونوں کے درمیان قرض کے بغیر بھی عام ہو۔ تو گویا آپ نے کسی کو قرض دیا، اس سے اتنا بھی فائدہ اٹھا لینا، ایک پلیٹ کھانا لے لینا، ایک سواری کے اوپر سوار ہو جانا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرض کے معاملے میں اتنا بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دے تو وہ اس سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، کوئی وہ اس کو تحفہ دیتا ہے اس کے بدلے میں، ایسا ہدیہ بھی قبول نہ کیا جائے۔ تو گویا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین مبارک بھی اس حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرنے کے بدلے ہدیہ قبول کرتا ہے وہ ربا کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ تو گویا اتنا یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ معاملہ کی ربا میں تو شامل نہیں ہو گیا، کہیں ہم ربا کے کسی دروازے سے تو داخل نہیں ہو گئے۔ تو گویا جو اس سے پہلے میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ کوئی فائدہ اٹھانا وہ بھی ربا کی تعریف کے اندر شامل ہے جہاں پہ آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا۔ تو گویا یہ ربا النسیہ کی میں نے بات کی تھی، اب ہم آتے ہیں ربا الفضل کی طرف، یا جسے ربا الفضل اردو میں ہم کہیں گے۔ تو ربا الفضل کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بارٹر کا معاملہ کرتا ہے اور اشیاء کے لین دین کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو کھجورے لانے کے لیے بھیجا تو وہ جنیب قسم کی کھجورے لے آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1 سا کھجور کے عوض 2 سا اور 2 سا کھجوروں کے عوض 3 سا لیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تمام کھجوروں کو درہموں کے عوض بیچو اور ان درہموں سے جنیب کھجوریں جو ہیں وہ خرید لو۔ گویا اگر کھجوروں میں یا جو بھی آپ گرینز یا جو بھی اس کے علاوہ جو چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی ان کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گندم ہے، گندم کی اعلیٰ قسم ہے، گھٹیا قسم ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں، چاول اعلیٰ قسم کا ہے اور گھٹیا قسم کا ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں۔
کھجوروں سے اس کی طرف آپ آئیے. تو ایسے معاملات کے اندر جہاں پہ آپ تھوڑی چیز دے کر زیادہ چیز لے لیں یا زیادہ چیز دے کر تھوڑی چیز لے لیں، چاہے وہ گھٹیا ہو یا بڑھیا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ربا الفضل ہے. اور ربا الفضل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس کے اندر 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کی طرف سے، اور یہ 2 حدیث ہیں. اس میں یہ پہلی حدیث عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، اور گندم کے بدلے میں گندم، اور جو کے بدلے میں جو، اور کھجور کے بدلے میں کھجور، اور نمک کے بدلے میں نمک، ان کا معاملہ مثلاً بے مثل، ایکول فار ایکول، برابر سرابر جو ہے اس کا معاملہ کیا جائے. اگر ان کی ایکسچینج کرنی بھی ہے تو وہ ایکسچینج برابری کی بنیاد کے اوپر ہو. یدم بید، اور اسی موقع پہ جہاں پہ ہو رہا ہے اسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا معاملہ یدم بید، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگر اشیاء جو ہو جائیں مختلف، فیض اختلف حاضر الاصناف، اگر یہ اصناف جو ہے مختلف ہو جائیں، یعنی گندم کے بدلے میں چاول، گندم کے بدلے میں کھجور، یا کسی اور جنس کے معاملے میں دوسری جنس، ان کا معاملہ کرتے ہو تو اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک قسم کی اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، یدم بے ید ہو، سوام بے سوا ہو. اگر اس کے اندر سوام بے سوا کا معاملہ آپ نے نہیں کیا، یدم بے یدن کا معاملہ نہیں کیا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے فقط اربا، دوسری حدیث کے اندر فقط اربا، اس نے ربا کا معاملہ کیا. اور اس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو گویا جہاں پہ معاملہ یہ ہو کہ دو چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے، اس کی ایک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ معاملے کے اندر بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹڈ نہیں ہے. بارٹر ٹریڈ کی بجائے، یعنی اشیاء کا لین دین اشیاء کے بدلے میں کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ کیش کے بدلے میں جو بھی وہاں پہ کرنسی آپ کے ہاں جاری ہے اس صورت میں اس کا لین دین کیا جائے. اگر آپ کرنسی کی بجائے اگر ویسے اس کا لین دین کرنا چاہتے ہو تو پھر برابری کی بنیاد پہ کرو. اگر آپ نے برابری کی بنیاد پہ وہ لین دین نہیں کیا تو گویا یا آپ نے سودی معاملہ کیا یا آپ نے ربا کا معاملہ کیا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے کسی صورت کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح سے ایک حدیث آپ دیکھیں گے، میں اس کو وقت کی چونکہ کمی ہے تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ جہاں پہ مسترسل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص ہے جس کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ میں نیا ہے اور اس کو معاملات کا علم نہیں ہے، اور آپ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چیز جو ہے مہنگی دے رہے ہیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر بھی وہ ربا کی ایک شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس طرح سے نجش کا بے نجش جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس قسم کے معاملات جہاں پہ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے تلکیہ رکبان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے بیع العینہ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے دیگر کئی معاملات جو ہمارے ہاں آج بھی رائج ہیں، جن چیزوں کو آج ہم نے اپنے اندر واج دے دیا ہے، ان میں سے کئی معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک سادہ سی شکل جو ہے موجود تھی، اور آج جو ہے اس کی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہے موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ اصول رہے تو اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ جو اس وقت کیا جا رہا تھا وہ ربا کا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفاصیل جو ہے ہم ہماری کتب کے اندر بڑی تفصیل سے اسکالرز جو ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹس کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بے نجش کی بات کر رہا ہوں، کہ مارکیٹ کے اندر اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور جس وقت نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی نیلامی دے رہا ہوتا ہے، اپنی بولی دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے بندے کھڑے کر کے ان کی نیلامی کے اندر قیمت جو ہے بڑھائی جاتی ہے. اور یہ بے نجش کا وہ معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طریقے سے کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جو اضافہ لیتے ہو وہ بھی ایک ربا کی ایک صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو گویا اس قسم کا معاملہ جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو گویا قرآن و حدیث کی ان مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ربا نسیہ کی بھی بات کی، ربا الفضل کی بھی بات کی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہا.
تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. میری اور آپ